اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ عسیٰ امید ہے اللہ ان یجعل پیدا فرما دیں گے بینکم تمہارے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم جن سے تمہاری عداوت دشمنی ہے، منہم ان سے مودہ محبت یہ دوستی، واللہ قدیر اللہ بڑی قدرت والے ہیں، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ ان قریب اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیں گے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ لا ينهاكم اللہ تمہیں منع نہیں کرتے اللہ عن الذين ان لوگوں سے لم يقاتلوكم جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، فی الدین دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم اور تمہیں نہیں نکالا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو یا احسان کرو، وتقسطوا الیہم اور تم ان سے انصاف کا برتاؤ کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتے ہیں المقسطین انصاف کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ انصاف اور احسان کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتے جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ انما یقیناً ینہاکم تمہیں منع کرتے ہیں اللہ عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم جنہوں نے تم سے لڑائی کی، فی الدین دین کے بارے میں، واخرجوکم اور تمہیں نکالا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے میں، یہ نکالنے پر، ان تولوہم اللہ منع کرتے ہیں کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم جو ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو، اذا جب جاءکم تمہارے پاس آئے، المؤمنات مومنہ عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تم ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ عالم اللہ خوب جانتے ہیں، بایمانہن ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن پھر اگر تمہیں معلوم ہو ان کے بارے میں، مؤمنات کا مومنہ ہونا، فلا ترجعوہن تم ان کو نہ لٹاؤ نہ واپس کرو، الی الکفار کافروں کی طرف، لا ہن نہ وہ عورتیں، حل لہم کافروں کے لیے حلال ہیں، ولا ہم اور نہ وہ کافر، حل لہم ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، وآتوہم اور تم ان کو دے دو، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہو، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن جب تم ان کو دے دو، اجورہن ان کے مہر، ولا تمسکوا اور نہ تم روک کر رکھو یا باقی رکھو، بعصم الکوافر کافرہ عورتوں سے تعلقات، واسألوا اور مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا اور کافر مانگ لیں، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر تم سے فوت ہو جائے، شیئن کچھ، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف، فعاقبتم پھر تمہاری باری آئے، فآتوا الذین تم دے دو ان لوگوں کو، ذہبت
چلی گئی ہوں ازواجہم جن کی بیویاں مثل ما انفقوا جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو الذی انتم بمؤمنون کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جائے پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو جس پر تم ایمان رکھتے ہو تم اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 7 کی تشریح یہ ہے کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو مدینہ مسلمان آ گئے تھے ہجرت کر کے، لیکن ان کے بہت سے رشتہ دار مکہ میں ہی باقی تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً کسی کا والد مسلمان نہیں ہوا، کسی کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا اور وہ مکہ میں ہی تھے، تو یہ مسلمان پریشان تھے کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ہمارے رشتہ دار مکہ میں رہ گئے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی اور ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ ان قریب اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے جو دینی دشمن ہیں ان کے درمیان دوستی اور محبت پیدا فرما دیں گے، اس طرح کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر تو اکثر مدینہ کے مکہ کے لوگ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے اور بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان بن حرب، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، حکیم بن حزام یہ مسلمان ہوئے۔ حالانکہ ابو سفیان وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے لشکروں کی قیادت کی تھی۔ سہیل بن عمر وہ شخص تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے اور صلح نامے میں محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی وہ لوگوں سے کافر مسلمان ہوتے گئے، مدینہ آتے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین اسلام کی وجہ سے اپنے کچھ تعلقات عارضی کس سے ختم بھی ہو جائیں کسی کافر رشتہ دار سے تو انسان اس پر پریشان نہ ہو بلکہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اچھا نتیجہ اس کا عطا فرما دیں گے اور دوبارہ تعلقات انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اور 9 میں، آیت نمبر 8 میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑتا نہ ہو اور ان کو گھروں سے نکالنے میں مدد نہ کرتا ہو یا نہ نکالتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس میں وہ کافر بھی داخل ہیں غیر مسلم جو کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں جنہیں ذمہ کہا جاتا ہے اور وہ حالت جنگ میں نہیں ہے، تو ان سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ جو لوگ کسی کافر کی طرف کفر کی وجہ سے، فاسق کے فسق کی وجہ سے اسے شدید ترین نفرت کرتے ہیں اور اس کی حد الوسع حق تلفی کرنے کی، بےعزتی کرنے کی، چغلی غیبت کرنے کی، جانی مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو غیر مسلم ہے، جس سے کیا اچھا سلوک کرنا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آپ نے دشمنوں سے اچھا سلوک کیا، جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے مجبور ہوئے آپ اور صحابہ کرام، پھر مکہ کے کافروں نے آپ کو خط لکھا کہ اے محمد اگرچہ ہم تمہارے مذہب کے نہیں لیکن برادری کے تو ہیں، ہمارے ہاں کا ہاتھ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم مردار چمڑے گھاس کھا رہے ہیں۔ جب آپ نے خط سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے مدینہ سے کئی غلے کے لدے ہوئے اونٹ مکہ روانہ فرمائے کافروں کے لیے۔ اس لیے یہ بہت اہم آیت ہے۔ بعض مسلمان صرف ایک کافروں کے کفر کی برائیاں صرف سن کر پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے اچھا سلوک کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو اس آیت کو پڑھیں اور دیکھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت بیان فرمائی، اور جو آیت نمبر 8 ہے بعض مفسرین نے فرمایا بچوں اور عورتوں کے بارے میں ہے، لیکن مفہوم اس کا عام ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اچھا سلوک کریں۔ بلکہ حدیث میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرمائی تو اس دوران جب صلح حدیبیہ بھی ہو گئی تھی، حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، تو ان کی مشرکہ والدہ ان سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں کہ اپنی بیٹی سے مل لوں، اور وہ جب آپ ان سے ملنے کے لیے آئیں اور کوئی ہدیہ بھی انہوں نے پیش کیا اور کچھ امداد کا مطالبہ بھی کیا، تو اسما رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا، نہ داخل ہونے دیا اور نہ ہدیہ قبول کیا نہ کچھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں، مشرکہ ہیں، کیا میں ان سے مل لوں، اچھا سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نام سلیہا،
جی ہاں ان سے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کو بٹھایا اور ہدیہ بھی دیا اور ان کی امداد بھی کی۔ تو اس لیے ہر کافر سے نفرت کا اظہار کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کی حق تلفی کرنا، یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا، آیت نمبر 9 میں، جو کفار تم سے جنگ کر رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، تو ہاں تم ان سے، اگر تمہیں ان سے اجازت نہیں ہے کہ تم ان سے دوستی کرو یا تم ان سے محبت رکھو، یہ منع ہے۔ البتہ انصاف ان سے بھی کرنا ضروری ہے، انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرنا، ان پر ظلم و زیادتی کرنا، حد سے گزر جانا شرعی لحاظ سے بھی منع ہے۔ من یتولہم فاولئک ھم الظالمون، جو ایسے جو برسر جنگ کفار ہوں، دوستانہ تعلقات ان سے رکھے گا، محسنانہ تعلقات رکھے گا، تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ اگلی آیت تفسیری انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔